لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور سبحان اللہ اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جنہیں خدا نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین عزیزان امام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. بہت چھوٹی بہت مختصر آیت ہے مگر بہت جامع آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا کیا کریں. علم میں اضافے کی نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ علم کو حاصل کرنے کی کوششیں کریں. اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. آپ سب امام وقتی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چلیے آپ مومن کی مدد کیجئے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. یاد دلایا کہ میں ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے شروع کرتی ہوں, درمیان میں بھی آنا تھا ذکر لیتی ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے متوجہ کیا کہ جو مجھے سنتے ہیں ہمیشہ مسلسل وہ جانتے ہیں کہ میری مجلس میں کہیں نہ کہیں امام وقت کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ ہم اس فرش اعضاء سے کچھ روحانی تبرک لے کر اٹھیں, اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے رہیں. اور فرش اعضاء کا اعجاز ہوتا ہے, ہم پورا سال فرش اعضاء کے علاوہ کہیں بھی کچھ بھی ذکر کریں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو فرش اعضاء پر موجود ہوتی ہے. اور ایام اعضاء میں کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں, دل آسانی کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں, لہٰذا اپنے وقت کے امام سے ضرور اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ تمام اہل ممبران کو بھی چاہیے, اور ہمیشہ کہتی ہوں, ہر سال کہتی ہوں کہ ہر اہل ممبر بھی اپنا یہ فرض سمجھے کہ اپنے وقت کے امام کا ذکر ضرور ممبر سے کرے. اور جو ممبر پر بٹھانے والے ہیں, جو 3 ستون ہیں نا اس فرش اعضاء, اس عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے, ہم سب جانتے ہیں نا سوائے صرف نہ اہل ممبر کی ذمہ داری ہے, نہ صاحب اعضاء کی اور نہ عزاداروں کی, تینوں مل کر, تینوں ستون ہیں, بنیادی ستون ہیں. جب تینوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو پھر یہ عزاداری اس طرح عزاداری ہوتی ہے کہ جو حق ہے عزاداری. نعرہ حیدری حیدری برائے خوشنودی مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. سلامت رہے, مولا سلامت رکھے, یا علی مدد کہنے والوں کو آپ کی نسلوں میں اس فرش اعضاء کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. تو عزیزان امام, ہم جو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ غائب ہے, غیبت میں ہیں, تو اصل میں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم غائب ہیں, مولا غائب نہیں ہے. اور جب کسی نے پوچھا بھی تھا مولا سے کہ آپ کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ ہوں,
آپ تو غیبت میں ہیں، اور دشمن ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو امام ہیں جنہیں آپ کہتی ہیں کہ وہ موجود ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ تو غیبت میں ہیں، تو کیسے ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے؟ تو مولا سے جب کسی نے پوچھا تو مولا نے کہا تھا کہ میں غائب نہیں ہوں، یہ جو غیبت ہے یہ تو دشمنوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے غیبت ہے، میں تو موجود ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں، جب تم پکارتے ہو میں مدد کے لیے پہنچتا ہوں، تم گناہ کرتے ہو میں تمہاری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تم بیمار ہوتے ہو تو میں اپنے دل میں درد محسوس کرتا ہوں، تم پریشان ہوتے ہو تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، تو میں تو وہ امام ہوں۔ اور امام نے پھر اس کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دی۔ امام نے خود کو چاند سے ستاروں سے تشبیہ نہیں دی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ امام نے خود کو سورج سے کیوں تشبیہ دی؟ اس وجہ سے امام سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک تو سورج جو ہے نا یہ نظام شمسی کا مرکز ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امام کی ذات جو آخری حجت خدا ہے کہ جس میں آدم سے لے کر خاتم تک اور پہلے امام سے 11ویں امام تک کی تمام صفات موجود ہیں، تو وہ مرکز ہے، وہ محور ہے۔ اور دوسرے سورج سے مولا نے کیوں تشبیہ دی کہ سورج کو اللہ نے وہ روشنی، وہ حرارت دی ہے کہ جو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی بقا کے لیے، زمین کی بقا کے لیے، زمین والوں کی بقا کے لیے سورج کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے بقا کے لیے، ہم زیارت کی تمنا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا آپ موجود نہیں ہیں، تو مولا کا وجود ضروری ہے، مولا کو دیکھنا جس طرح سورج کا وجود ضروری ہے۔ مولا سورج سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے سورج اگر بادلوں میں بھی چھپ جائے تب بھی اس کا جو فیض ہے وہ دنیا تک پہنچتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اسی طرح امام بھی اگر پردہ غیبت میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تب بھی ان کا فیض جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ برخ امام زمانہ، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام کا وجود پردہ غیبت میں ہے، پھر بھی دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے۔ اور میں ایک بات کہتی چلوں کہ دیکھیں یہ جو امام کا وجود پردہ غیبت میں ہے، اور جو سورج سے مثال مولا نے پیش کی ہے کہ سورج اگر بادلوں میں بھی چھپا ہوا ہو تب بھی دنیا کو فیض پہنچتا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو ہم جو اشرف المخلوقات ہیں ہمارے لیے یہ بادل بھی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مولا کی جو غیبت کا پردہ ہے یہ بھی رکاوٹ نہیں ہے، ہم چاہے تو اسے ہٹا سکتے ہیں۔ اور کس طرح ہٹا سکتے ہیں؟ جانے مام بچوں کے لیے، کیونکہ پڑھتی ہوں میں، جو بزرگ ہیں مجھ سے بہت زیادہ علم رکھنے والے فرشے اعظم پہ موجود ہوتے ہیں، اس کے مثالوں سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ بادل جو رکاوٹ ہیں یہ ہٹ جائے تو ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ ہمیں پرواز کرنا۔ سبحان اللہ، جب ہم پرواز کریں گے، اب جو ظاہر ہے تو سبھی ٹریول کرتے ہیں نا، جب جہاز میں آپ سفر کر رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بادل تو وہیں موجود رہتے ہیں، آپ پرواز کر کے بادلوں سے سبحان اللہ، بادل نیچے رہ جاتے ہیں، سامنے سورج چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مثال ہے کہ آپ اگر چاہتی ہیں کہ وہ بادل رکاوٹ نہ بنے تو اپنے نفس کو پرواز کرنا۔ سبحان اللہ، تو جب پرواز کر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو بادل کی رکاوٹ بہت خوب، بہت تو اسی طرح اگر ہم اپنے قلب سے، اپنے دل سے گناہوں اور آلودگیوں کے بادل کو ہٹا دیں گے تو وہ شمس امامت ہمارے قلب پر طلوع، سبحان اللہ، بے شک، ہمارے بے شک، قلب پر طلوع کرے گا۔ بے شک، تو سبحان یہ بادل رکاوٹ نہیں ہوتے، بے ہمارے شک۔ گناہ، امام کی غیبت بھی رکاوٹ نہیں، ہمارے گناہ یا آلودگیاں رکاوٹ ہے، ورنہ ہر ایک امام سے اپنے تعلق کو بہت آسانی سے استوار کر سکتا ہے۔ بس دعا کو مبارکہ ہے رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں امام کے ناصران میں، امام کے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھ لیجیے، بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں موضوع سے متصل ہو جاؤں، ضروری تھا کہ
تھوڑا سا ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا ہو تاکہ ہمارے دل راغب ہو جائے ایمان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے متوجہ رہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے رہیں ایام ازا کے بعد بھی کہ ہم اپنے وقت امام کے محضر میں رہتے ہیں. جس طرح وہ خداوند عالم کی ذات ہمیں ہر چیز سے ہماری باخبر رہتی ہے، اسی طرح ہمارے وقت کا امام بھی ہر لمحے ہم سے باخبر رہتا ہے. نظر امام جو میں نے آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں علم حاصل کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو حدیث مبارکہ بھی ہے طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے آپ جانتی ہیں اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا. فرض کا مطلب ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت، یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں پر، عورتوں پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے. اور دیکھیے ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، جیسے اندھیرا اجالا، غم یا خوشی، اسی طرح علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت. ٹھیک ہے، جب ہم ضد کو سمجھتے ہیں نا کہ اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی علم جو ہے نا اس کے فائدے ہمیں اس وقت سمجھ میں آئیں گے اور ہماری کوششیں جب تیز ہوں گی جب ہم جہالت کے نقصان کو جانتے ہوں گے کہ جہالت کے نقصانات کیا ہیں. تو الجہل اصل کل شر، یہ قول معصوم ہے کہ جہالت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہر نقصان یہیں سے ہمیں اٹھانا ہے کہ اگر ہم جاہل ہیں. اور آج کل تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا نا کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کتابیں ہی نہیں تھی، فون اب سب کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے نا. اور جب فون ہاتھ میں جب سب کچھ کرنا آتا ہے، انسٹاگرام یوز کرنا آتا ہے، یوٹیوب سب کچھ کھولنا آتا ہے، تو پتہ ہے کہ پی ڈی ایف میں ہزاروں کتابیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو کوئی اب ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکے گا. جو آخری زمانے کے مسلمان ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم پر علم فرض ہوتا مگر ہم کیسے حاصل کرتے. اب جہالت، کیونکہ پہلے جہالت کو سمجھنا ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو جہالت کی ڈیفینیشن آپ سب نے سنی ہوگی. جہالت آپ سب کو کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں جہالت کی کوئی ڈیفینیشن ضرور ہوگی. آج میں تھوڑی سی مختلف انداز سے جہالت کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھاؤں. اب آپ اس ڈیفینیشن کو آپ کبھی بھولیں گے نہیں. جہالت کی ڈیفینیشن کے لیے میں کیونکہ ہمیشہ کہتی ہوں بچوں کے لیے پڑھتی ہوں، میرے پاس علم تو ہے نہیں، طالب علم ہوں ادنا سی، تو مثالوں سے سمجھاتی ہوں. یہ بات بھی مثال سے سمجھاؤں گی کہ دیکھیں یہاں فرش اعضا بچھی ہوئی ہے، آپ مومنات موجود ہیں، میں مجلس پڑھ رہی ہوں، ممبر پہ ہوں، اور ایک تو دن کا وقت ہے، پھر بھی روشنیاں ہیں، لائٹس آن ہے. تو اسی مجلس میں اگر کسی آپ نابینا کو لے آئیں، جب وہ نابینا آئے گا تو یہ آپ فرش اعضا پہ موجود ہے، نہ وہ آپ کو دیکھ سکے گا نہ مجھے دیکھ سکتا ہے کیونکہ نابینا ہے. اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا ہے نا. اب آپ اس سے اگر پوچھیں گی کہ آپ کہاں بیٹھی ہیں، جو بھی اس کو لے کر آیا، تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فرش اعضا پر آپ کہاں بیٹھی ہیں. اگر آپ اس سے پوچھیں گی میں کہاں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہی ہوں، تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں بتا سکتا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا ہاتھ کہاں ہے، تو اپنا ہاتھ آپ کو دکھائے گا کہ یہ میرا ہاتھ ہے. اس سے آپ پوچھیں گے تمہارا چہرہ کہاں ہے، تو اپنے چہرے پر ٹچ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ میرا چہرہ ہے. تو ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکتا، جو یہاں موجود ہے کچھ بھی اس کا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ اس سے اس کے وجود کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اس کا چہرہ کہاں ہے، اس کے ہاتھ کہاں ہے، وہ بڑی آسانی سے بتائے گا. تو جہالت کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے گا، جاہل کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے گا کہ جاہل اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. جاہل کو اگر کوئی نظر آتا ہے تو بس اپنا آپ نظر آتا ہے، جاہل اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو یہ جہالت کی سب سے آسان ڈیفینیشن ہے کہ وہ نابینا جسے کچھ نظر نہیں آ رہا مگر اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. تو جہالت کیا ہے؟ اندھا اپن ہی ہے نا کہ جو جاہل ہوتا ہے کائنات میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ کی ساری نشانیاں، ہر نشانی موجود ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ اگر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بس اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دور پڑی جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت.
دشمنان اہل بیت پہ لعنت, دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نعرہ حیدری حیدری, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. سلامت رہے, مولا سلامت رکھے. الہی آمین, الہی آمین. تو امام جہالت, سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہمیں پتہ چل گئی جہالت کی نا. اب جہالت جو ہے نا, دیکھیں جہالت میں ہوتے ہوئے ہدایت حاصل نہیں, اس کے لیے اور جہالت کو مٹانے کے لیے ظاہر ہے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, علم کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جاہل کو جاہل ہے تو جب علم حاصل کرتا ہے تو عالم بن سکتا ہے, وہ جہالت مل سکتی ہے. جہالت جو ہے وہ در حقیقت بیماری ہے, اور بیماری اگر علاج نہ کیا جائے تو بڑھتی جاتی ہے, اور جب بڑھتی جاتی ہے تو ناسور بنتا ہے. تو لہٰذا جہالت جو کہ بیماری ہے, اس کا علاج بہت ضروری ہے. لیکن ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے. آپ ممبروں سے سنتی رہتی ہے کہ جہالت اور جاہلیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ, تو یہاں جو امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو اپنے وقت میں امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا, جہالت کی موت نہیں مرا. جہالت دور ہو جاتی ہے علم کے حاصل کرنے سے, لیکن جاہلیت دور نہیں ہوتی. جاہلیت کب دور ہوتی ہے؟ جب معرفت. بے شک بے شک. اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم بننا آسان ہوتا ہے, عارف بننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہالت اور جاہلیت میں یہ بنیادی فرق ہے. اب کیونکہ جہالت بیماری ہے اور ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ سمپٹمس ہوتے ہیں. سمپٹمس کے بغیر کوئی علاج نہیں کر سکتا, کوئی طبیب علاج نہیں کر سکتا. جب سمپٹمس پتہ چلتے ہیں ظاہر ہے اسی سے پھر بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے, پھر میڈیسن دی جاتی ہے, پھر علاج شروع ہوتا ہے. تو جیسے میں کہتی ہوں کہ بخار ہے نا, بخار آتا ہے پریشان, بخار کوئی بیماری نہیں ہوتی, وہ آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جب اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے. اصل بیماری کیا ہے؟ وہ انفیکشن ہے, چاہے وہ تھروٹ کا انفیکشن ہے, اسٹمک کا انفیکشن ہے, وہ بیماری ہے. بخار بیماری نہیں ہے. تو سمپٹمس ضروری ہوتے ہیں. اسی سمپٹم سے تو پتہ چلتا ہے, جب بخار آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہیں, تو پھر ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اب جہالت کیونکہ بیماری ہے تو اس کے بھی سمپٹمس ہوتے ہیں, جاہل کے بھی سمپٹمس ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے 4 سمپٹمس بیان کروں گی, اور آپ ظاہر ہے کہ میرے سامنے بہت باشعور مجمع ہوتا ہے ہمیشہ, اور بیدار مجمع ہے, اس وقت مجھے اندازہ بھی ہو گیا ہے. تو اب میں بس وہ سمپٹمس بتاتی جاؤں گی, اب ہم سب مل کر خود ہی ڈائگنوز کرتے جائیں گے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں نا. ٹھیک ہے, تو پہلا سمپٹم جو جاہل کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے اور بہت دیر میں مانتا ہے. اب یہ ہم سب کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ سمپٹم موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس کو غصہ کو آپ نے 2 لفظ نہیں کہے تو اس کو غصہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ مناتی رہیے, وہ ہفتوں مہینوں بعض لوگ لگا دیتے ہیں نا, اتنے ناراض ہوتے ہیں, اتنے سخت. جبکہ مومن کے لیے ہے کہ 3 دن سے زیادہ مومن ناراض نہیں رہتا کسی سے, اور مومن کا دل قلب ہمیشہ طاہر ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, وہ بغض کینہ نہیں رکھتا اپنے دل میں. مگر جو جاہل ہوتا ہے نا وہ ناراض بڑی جلدی ہوتا ہے اور مانتا بہت ہے. دوسرا سمپٹم کیا ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے, انتہا پسند ہوتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ انتہا پسند ہوتا ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میانہ روی کا راستہ اختیار, درمیانہ راستہ اختیار کرو. لیکن پھر یہاں وضاحت کرتی چلو, کیونکہ پھر بچیاں میرے بالکل سامنے بیٹھی ہیں, کہ ہماری بچیاں پھر میانہ روی کے راستے سے پھر اپنی منطق لاتی ہیں. کیا منطق لاتی ہے؟ کہ پھر وہ واجبات میں میانہ روی اختیار کرنے کے بارے میں بات ہونے لگتی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے میانہ روی کا راستہ اختیار کرو. پھر بچیاں کیا کہتی ہیں جب حجاب کی بات آتی ہے, حجاب واجب ہے, تو پھر کیا میانہ روی پھر کہتی ہے میانہ روی اختیار کریں. جو حجاب آپ پہنتے ہیں اس وقت ممبر پہ بیٹھیے, یہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے. ہمارے لیے کہتے ہیں کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں یہ نہیں کہتی کبھی بھی کہ حجاب کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایسی ہی چادر پہنے, ایسے ہی مکھنا پہنے, اسی طرح کا حجاب ہے. حجاب یہ بھی مکمل حجاب ہے کہ اگر آپ نے کاٹن کی چادر پہنی ہے
اور آپ کے صرف اتنے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ مکمل شرعی حجاب ہے. ٹھیک ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ یہی حجاب، لیکن یہ حجاب سب پر واجب ہے کہ بس آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. جو کلائی آپ کی جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، چاہے آپ ایکسٹینشن پہنے یا نہ پہنے. آپ کی قمیص کی آستین ایسی ہو کہ وہ اس طرح اوپر نہ جائے کہ آپ جب باہر ہو تو آپ کے ہاتھ نظر آئے. یہ شرعی حجاب ہے. لیکن پھر بچیاں کیونکہ بار بار کہتی ہوں، مثالیں اسی لیے دیتی ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے کہ میانہ روی یہ نہیں ہے کہ ہم واجبات کو تبدیل کرتے ہیں. میانہ روی مستحبات میں ہے. جو میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے نا، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب جو نماز شب ہے مستحب عمل ہے، بہت ساری نافل نمازیں، بہت ساری تعقیبات ہیں. اب یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم پورا وقت مصلی پہ بیٹھ، یہ انتہا پسندی ہے، اسے انتہا پسندی کہیں گے. یا وہ کہ جو آپ دیکھیں جو دوسرے مکاتب فکر میں بھی ہے کہ نقاب، اب آپ نے باہر تو نقاب لگا لیا، اب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی دیکھے کہ جو گھروں میں نقاب لگا کے پھر ہوتے ہیں کہ دیور بھی. اب اسی لیے تو اسلام نے آسانی رکھی ہے، یہ راستہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ آپ گھر میں ظاہر ہے کہ دیور نامحرم ہے، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، سب نامحرم ہے. یہ تو ہمارا آج کل معاشرہ اس طرح کا ہو گیا، اور ہم دین کو فالو نہیں کرتے، سوسائٹی کو فالو کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے تو اس سے ہاتھ ملانا بھی جائز ہو گیا، اس کے سامنے بے پردہ آنا بھی جائز ہو گیا. نہیں، جو اسلام نے جو باؤنڈریز بتا دی ہیں بس وہ باؤنڈریز ہیں. پروردگار ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اپنے اپنے گراؤنڈز میں کام کرنے کی توفیق دے. بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ میانہ روی ہے. ہاں، وہ میانہ روی نہیں ہوتا جو ہم ڈیسائیڈ کرتے، جو قرآن اور شریعت نے جو بتایا ہے بس وہ درمیانی راستہ وہ اختیار کرنا ہے کہ ہم دنیا ترک کر کے پورا وقت مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پردے کے نام پہ گھر میں قید کر سکتے کہ ہم باہر نہ نکلیں، ہم جاب نہ کریں، ہم کالج یونیورسٹی نہ جائیں. تو یہ ہے میانہ روی جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور جاہل جو ہے وہ ہمیشہ انتہا پسند، یا اس سرے ہوتا ہے یا اس سرے ہوتا ہے، بیچ کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا. تیسرا سمپٹم کیا ہے کہ اسے غصہ ایسا آتا ہے کہ آپے سے باہر آتا ہے. آپ سورہ بقرہ میں پڑھے تو منافق جو صفات ہے نا، اس میں منافق کی بھی ایک صفت ہے کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے. تو جو جاہل ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو باڈی کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی کنٹرول ہی نہیں ہے اسے. بہت آسان ہوگا دوسرے انسان کے لیے کہ آ کر اس کے منہ پر اسے 2 گالیاں دے اور اس کے بعد پھر دیکھے تماشا. صحیح بات. تو یہ ہوتا ہے، مطلب میں نے اس کا مطلب ہے اپنا ریموٹ کنٹرول میں نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا کہ آؤ اور آ کر مجھے مشتعل کرو. اور مولا نے سختی سے منع کیا ہے نا. تو کتنا، لیکن دیکھیں آسان نہیں ہوتا. مولا کے راستے جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے نا حالات کے کس طرح جو ناصرانہ امام تیار ہوتے ہیں تو کتنا کٹھن راستہ تھا. اس وقت ہمارے سامنے رہبر معظم کی مثال موجود ہے. یہ حسینی راستہ جو ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، بہت کٹھن راستہ ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے آسان بات نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے گالیاں دے اگر میرے سامنے اور میں مسکراتی رہوں، میں مسکراتی ہوں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے مجھے گالیاں دی. آسان بات تو نہیں ہوتی نا، مشکل بات ہے نا. لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے؟ ایسا جب ہو سکتا ہے کہ جب مجھے یہ پتا ہو کہ یہ جو سامنے کھڑا انسان گالیاں دے رہا ہے یہ بیمار ہے. جب مجھے یہ پتا ہوگا جہالت بیماری ہے اور یہ اس کا سمپٹم ہے، یہ جاہل ہے، یہ بیمار شخص ہے، تو پھر میں بڑی آسانی سے مسکراتی ہوں کہ ہاں میں صحت مند ہوں اور یہ بیمار ہے. برداشت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. محمد واجل فرجهم اجمعین. تو یہ تیسرا سمپٹم تھا. اور چوتھا سمپٹم کیا ہے زداران امام؟ کہ وہ کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی کو دیکھتا ہے. اس کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت نہیں ہوتی، کوانٹٹی کی اہمیت ہوتی ہے. اور جو عقل مند ہوتا ہے، جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے نزدیک کوالٹی اہمیت ہوتی ہے. اور ہمیں کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق بھی مولا کائنات امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. مولا جب سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو صرف ایک لفظ کی تفسیر میں ابن عباس سے بیان کر رہے ہیں پوری رات گزر گئی تھی صرف ایک لفظ کی اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو یہ تو ہے کوانٹٹی. مولا سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو ہے کوانٹٹی. جتنا مولا کائنات ہے باب علم ہے, جتنا پھیلا سکتے تھے پھیلا سکتے تھے, لیکن جب کوالٹی کی بات کی تو کیا کہا کہ جتنی بھی خدا نے صحیفے نازل کیے, جتنی آسمانی کتابیں نازل کی, ان سب کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے. سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں, اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے, اگر مولا یہ نہ بتاتے, نہیں رک جاتے تو ہمیں آج تک بے کا نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن مولا نے سمجھایا کہ وہ بے کا نقطہ وہ بائے بسم اللہ. میں علی ابن ابی طالب برائے خوشنودی مولا علی مشکل کشا بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزان امام جہالت کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی, جہالت کے سمٹم, جاہل کے سمٹم سمجھ میں آ گئے. تو اب کیونکہ جب جہالت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے, اور ہم جو خوش نصیب ہیں کہ ہم تو باب العلم سے سبحان اللہ, علم سے خدا نے ہمیں وابستہ کر دیا. یہ وہ نعمت ہے جو ہم دنیا میں مانگ کر نہیں لائے تھے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا رب عالم نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے, اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اس لیے کہ دیکھیں علم کیسے بڑھتا ہے, علم بڑھتا ہے سوال کر کے. جتنا ہم سوال کرتے ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے, اور سوال کرنے سے مطلب جو فقہ جعفریہ ہے اس میں کبھی روکا نہیں گیا. سوال کرنے سے کون روکتا ہے؟ وہ مولوی روکتا ہے جو جاہل ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے ذلت کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں, مگر پوچھنے والے بھی اتنے جاہل تھے کہ علم کو بڑھانے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ مولا کے علم کو آزمانے کے لیے سوال کرتے تھے. اور کیا پوچھا کرتے تھے؟ کوئی کہتا تھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں, اور مولا بھی کیا کہنے میرے مولا کے جب جواب دیا کرتے تھے تو جیسا پوچھنے والے کا علم ہوتا تھا اسی کے حساب سے جواب دیتے تھے. تو مولا نے کیا کہا تھا؟ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابی رسول ہے نا, صحابی رسول ہے جو عمر سعد کا باپ ہے نا, سعد بن ابی وقاص. وہ سوال کر رہا تھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں, تو مولا نے کہا میں تو بتا دوں گا, تو مجھے بتا کہ تم گنوائی کرے اور تصدیق کون کرے گا کہ تیرے سر پر کتنے بال ہیں. لیکن یہ بتا دوں کہ تیرے سر پر جتنے بال ہیں ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے, اور تیرا بیٹا جو تیرے گھر میں پل رہا ہے وہ میرے بچوں کا قاتل ہوگا. اور تاریخ نے پھر یہ ثابت کیا کہ کربلا کے میدان میں زیادہ تر جو قاتلان امام ہیں وہ اصحاب کی اولاد ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لیکن یہ تو تاریخ ہے, ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے. بے شک اتحاد بین المسلمین کا درس ہمیں دیا جاتا ہے, لیکن تاریخ میں کوئی نہیں جھٹلا سکتا, سب کی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ سوال کیا کرتے تھے, کوئی پوچھتا تھا کہ میں کھاؤں گا کیا, کہتے سب نہیں سناؤں گی کیونکہ سب کا سنا ہوا ہے کہ جب آ کے مولا سے پوچھا تھا کیا کھاؤں گا, مولا نے کہا تھا دودھ چاول. تو اسداران امام اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے. تو جب ایسے سوال کیے جائیں گے تو مولا جو کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہی کہتے ہوئے گئے کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا. تو مولا جب دنیا سے جا رہے تو افسوس کرتے ہوئے جا رہے, مطلب کتنی بڑی اپارچونیٹی تھی ان کے پاس لیکن انہوں نے اویل نہیں کی. عزاداران امام علم یہ حاصل کرنے سے جہالت دور ہوتی ہے, اور جب علم کی بات ہوتی ہے تو عقل کا ذکر نہ کروں تو ظاہر ہے کہ بات بالکل ادھوری رہ جائے گی. میں جلدی سمیٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی پھر 5:30 بجے ایک اور جگہ مجلس کرنی ہے, اور یہاں بھی 4 بجے مجلس ختم ہونی کیونکہ یہاں پہ بھی ایک اور مجلس ہے, مجھے پتا ہے. تو اسداران امام
عقل کی مگر تھوڑا سا میں ٹچ کرتی گزروں گی اور پھر موضوع کو سمیٹ دوں گی کہ عقل کا اگر ذکر نہ ہو تو بات ادھوری لگتی ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ نے عقل دی نہیں ہے. اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, آپ کو زیادہ عقل دے دی ہے, ہمیں کم عقل دی ہے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے, اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ اصل بات ہے. عقل سب کو دی ہے, خدا نے یہ ناانصافی نہیں کی. اس کو بھی میں مثال سے سمجھاؤں گی اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. بچیوں سے کہہ رہی ہوں, بڑوں سے نہیں کہہ رہی. کہ عقل کی مثال اس طرح ہے, ابھی میں یہاں اس مجلس کے بعد میں ایک ایک مٹھی بیج آپ سب کو دوں, ٹھیک ہے. اب کچھ تو ایسی ہوں گی جنہیں اب آج کل کے بہت سارے بیج ہم کھاتے ہیں نا, پمپکن سیڈس ہیں اور سن فلاور سیڈس ہیں, سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اب میں ایک ایک مٹھی بیج اگر آپ سب کو دوں تو کچھ تو گھر جا کے بھون کے کھا لیں گے, اسی وقت کھا لیں گے نا. شوق ہے کہ کھانے کا تو بس کھا لیں گے. اور کچھ جو ہوں گی وہ اس کو جو عقل رکھتی ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ اسے گملے میں کیاری میں کہیں ان بیجوں کو بو دیں. جب آپ وہ کیاری میں ڈال دیں گی اور اس کی آبیاری کریں گی, اس کی دیکھ بھال کریں گی, تو ایک وقت آئے گا کہ وہی بیج اس میں سے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پودے نکلیں گے. اور جب پودے نکلیں گے اور آپ اس کے دھیان کریں گے, آبیاری کریں گے, تو وہی پودا تناور درخت بن جائے گا. جب تناور درخت بن جائے گا تو پھر پورا سال آپ وہ بیج بھی کھائیں گی اور اس درخت کا پھل بھی کھائیں گی. تو بیج تو میں نے سب کو دیے ایک ایک مٹھی, مگر کسی نے اسی وقت جا کر بھون کے کھا لیے اور کسی نے اسے گملے میں اور کیاری میں بو دیا. تو دینے والے میں تو سب کو ایک طرح سے عقل بھی دیے ہے, ہدایت بھی دی ہے. اور عقل کو میں کہتی ہوں کہ وہ نبی ہے جو ہمارے باطن میں موجود ہے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ 1,24,000 انبیاء وہ ہیں جو ظاہر میں ہدایت کے لیے آئے ہیں, اور ایک نبی اللہ نے ہمارے باطن میں بھی مبعوث کیا ہے جسے عقل کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ظاہراً تو اللہ سب کے لیے ہادی بھیجے اور جس نبی کو باطن میں مبعوث کیا ہے وہ کسی کے لیے کرے اور کسی کے لیے نہ کرے, یہ تو عدل کے خلاف ہے. اور ہمارے یہاں اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے زیادہ علم. تو عقل خدا نے سب کو دیا, کون کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اسی طرح میں یہ مثال دیتی چلوں کہ اب جو ہم کھانے پر آتے ہیں, کھاتے چلے جاتے ہیں, کھاتے چلے جاتے ہیں, نہ ایکسرسائز کرتے ہیں, نہ جم جاتے ہیں, اور شادیوں میں اگر چلے جائیں پھر تو اس طرح کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری پیٹھ پہ کوئی کوہان ہے اونٹ کی طرح, یہ 1 ہفتے تک کے لیے سیف ہو جائے گا کھانا, تو ہم نے لفافہ دیا تب تو ہم اتنا کھائیں گے کہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, چربی کے گولے بنتے ہیں نا ہمارے اندر کہ ہم ریموٹ لیے بیٹھے ہیں اور ہم کھائے جا رہے ہیں, نہ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں, نہ ورک آؤٹ ہے اور کھا رہے ہیں اور بس بیٹھے بیٹھے چربی چڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے نا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں, وہ فاقے کر رہے ہیں, وہ فاقے کرتے ہیں, پھر جم بھی جا رہے ہوتے ہیں, ورک آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, واک بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹی بی کے مریض بن جاتے ہیں. تو جو یہ والے ہیں وہ بھی نقصان میں رہتے ہیں. وہ جہالت اس لیے, اسی لیے سب سے پہلے جہالت کو سمجھنا ہے اور درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ بھی نقصان اٹھانا. اسی طرح عقل ہے, عقل کی غذا کیا ہے, علم ہے. عقل کس سے بڑھتی ہے, علم سے بڑھتی ہے. اور عقل کی ایکسرسائز بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف غذا دے دی ہے, اب ایکسرسائز بھی کرنی ہے. جتنی غذا لیتے جائیں گے تو پھر ایکسرسائز نہ کریں تو پھر وہاں بھی یہی عالم ہے نا. تو ایکسرسائز کیا ہے, ڈیپ تھنکنگ. ڈیپ تھنکنگ, میں اوور تھنکنگ کی بات نہیں کر رہی ہوں. ڈیپ تھنکنگ سے کہتے ہیں غور و فکر, جسے قرآن بار بار متعدد مقام پر پکار کر قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تدبر و تفکر کرو. جب غور و فکر کرتے ہیں, اور دیکھیں غور و فکر جو ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں 1 ساعت کا غور و فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے کہا ہے کہ ایک عالم جو ہے اس کی 2 رکعت نماز عابد کی 70 رکعت نماز سے بہت بہتر ہے. اس لیے کہ عالم غور و فکر کر کے نماز پڑھتا ہے. اصول دین میں اسی لیے ہے نا کہ تقلید حرام ہے, کہ غور و فکر کرو, تحقیق کرو کہ میں یہ جو عقیدہ اپنا رہا ہوں یہ کیوں اپنا رہا ہوں. اور عقیدے پر کام بہت ضروری ہے. بس آخری چند جملے ہیں زداران امام, پھر میں مسائل سے متصل ہو جاؤں. عقیدے پر, کیونکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہے, اور باقی سارے بعد میں آئیں گے. فروع دین, نماز فروع دین میں ہے اور اس کا سوال ہوگا, لیکن اعمال بعد میں. پہلے عقیدہ پوچھا جائے گا. اور ہمیشہ بار بار ہر فرش ازہر پر کہتی ہوں
اگر عقیدے پر کام نہیں ہوا اور غلط عقیدہ لے کر قبر میں اتر گئے تو پیچھے نمازیں اور روزے اور حج تو آپ جو ورثہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کی اولادیں سب کچھ. اس کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نمازیں ترک کر دیں یا روزے نہ رکھیں، لیکن اگر مجبوری سے چھوٹ جائیں تو پیچھے ان کی قضا کرائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی غلط عقیدہ لے کر قبر میں اتر گیا تو ممکن نہیں ہے وہ کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد بھی چھوڑ جائے، اس کی اولاد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کا قبر میں عقیدہ درست کرا دے. جو عقیدہ لے کر قبر میں چلا گیا وہ چلا گیا. تو اسی لیے علم کا حاصل کرنا اسی لیے بہت ضروری ہے، عقیدے پر کام کرنا اسی لیے بہت ضروری ہے. لیکن چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بس صرف 3 قسمیں لوگوں کی. ایک تو عالم ہوتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، اور تیسری قسم ہے یہ اصول کافی کی حدیث پڑھیں کہ تیسری ہے کوڑا گاربیج. اب یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں عالم بننا تو ظاہر ہے ہمارے بس کی بات اب تو نہیں ہے، کم از کم میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہی کہ عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم طالب علم. طلب علم اتنا اہم، یہ میں اس کے لیے کہوں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم عمر کے کسی بھی حصے میں علم کو حاصل کریں. میں تفسیر قرآن کی کلاس لیتی ہوں، میری کلاس میں آپ سوچیں کہ 70+ خواتین ہوئی ہیں، 70+. اور میں ان کا ذوق جب دیکھتی ہوں نا کہ قرآن کو سمجھنے کا سیکھنے کا، تو میں اتنا میرا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے. تو کہیں نہیں کہا کہ کس عمر تک علم حاصل کرنا ہے. میں ابھی بھی اس بڑھاپے میں بھی میں مسلسل کوئی ایک کورس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری شروع، مسلسل امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، ایگزام دے رہی ہوتی. اور ابھی بس میں چاہتی تھی کہ بس یہی اسی جملے کا ختم کر دوں، لیکن پھر ایک آپ کو تبرکن بس ایک یہ چھوٹا سا عمل بچیوں کو بتا دوں، پھر میں مسائل سے متصل ہو جاؤں، کیونکہ میری اپنی بات ہے تو مجھے یاد آ گیا، ذہن میں آیا. اور ہم ممبر سے اپنی مرضی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، جو مولا پڑھوا رہے ہوتے ہیں، جو جہاں جس تک پہنچانا ہوتا ہے وہ امام وقت پہنچاتے ہیں، جو اس فرش میں آپ کو بھی بلاتے ہیں، جو میری بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں، صاحب اعضاء کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو بس یہ چھوٹا سا عمل ہے جو بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں، بوڑھوں کے لیے بھی بتا رہی ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب نہیں پڑھ سکتے، ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. یہ اتنا چھوٹا عمل ہے. یہی جو سرنامہ کلام میں نے آیت پڑھی تھی، تو 3 مرتبہ آپ درود پڑھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل رب زدنی علما، اور پھر 3 مرتبہ درود. یہ سارے اپنے پورے بچوں کو بھی بتائیے اور خود بھی اس پہ عمل کیجیے، کیونکہ میں آج تک اس پہ عمل کر رہی ہوں. اور شاید میں اس وقت 7th گریڈ میں تھی جب میں نے یہ شروع کیا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا. آج تک میں امتحان دیتی ہوں اور ہر امتحان میں الحمدللہ نمایاں کامیابی ملتی ہے، اور اسی کی برکت سے ملتی ہے. میری اپنی جو بھی محنت اور کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا مجرب عمل ہے. دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. در علم شہر علم کی بارگاہ میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ہم جتنا بھی اس نعمت پر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں باب علم سے متمسک کیا، ان کے در سے وابستہ رکھا، ہماری نصیب میں ہماری قسمت میں فرش عزا کو مقرر کیا. عظیم درس کا کہ جہاں بچہ بوڑھا ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کر ضرور. سبحان اللہ. روزگاران امام اس نعمت پر ہمیں دن رات شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ در اہل بیت وہ در ہے جو کسی کا رکھتے نہیں ہے. جو ہم جتنی بھی خدمت کریں ہم اپنی اوقات کے حساب سے کرتے، جب وہ عطا کرتے ہیں تو اپنی حیثیت سے عطا. سبحان اللہ. یہ تو مالکوں کا در ہے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ چاہے ممبر حسین ہو یا فرش عزائے حسین، نہ ہم اس فرش کے مالک ہیں نہ اس ممبر کے مالک ہیں. یہ فرش عزا بھی حسین کی ہے، یہ ممبر بھی حسین کی. ہم نوکر ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. ہم اس در پہ نوکری کرنے آتے ہیں تو ہمارے انداز بھی نوکروں والے ہونے چاہیے.
یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کوئی عزادار کی حیثیت سے فرش عزا کرنے والا کسی کو بلاتے ہیں, کسی کو پڑھنے والے کی حیثیت سے بلاتے ہیں. اور آپ سب کو مجھ سے بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ پتہ نہیں کس بیوی کے, کس کے مومنہ کے برابر میں کون سی بیوی آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے عزاداران امام. اور یہ اہل بیت, میں جب مولا سید سجاد کا یہ جملہ پڑھ رہی تھی, عزاداران امام, اتنا سخت جملہ ہے یہ کہ میرا مولا کہتا ہے کہ قرآن میں ہماری مودت کا حکم دیا اور اس مودت کے حکم کے بعد امت نے ہم پر اتنا ظلم کیا. اگر ہم سے عداوت کا حکم دیا جاتا تو یہ امت ہمارے ساتھ کیا کرتی. عزاداران امام, ایسے نہیں میرے مولا نے یہ جملہ کہا, بہت سخت جملہ ہے یہ. مولا کہہ رہے ہیں ہم سے مودت کا حکم دیا گیا تھا تو کیا اجر رسالت ادا کیا امت نے. عزاداران امام, سید الشہداء کا, شہدائے کربلا کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا. اب جو امتحان ہے وہ زینب کا امتحان ہے, سید سجاد کا امتحان ہے. پروردگار عالم نے بے شک قرآن میں کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے, جان سے, مال سے, اولاد سے. عزاداران امام, کربلا میں یہ تمام امتحان بیک وقت دیے گئے ہیں. جان کا امتحان بھی, اولاد کا امتحان بھی, مال کا امتحان بھی, یہ سارے امتحان بیک وقت ہیں. ایسے ہی تو نہیں, پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا تھا کہ ہم اس عظیم قربانی کو ذبح عظیم میں, انہوں نے تو کہا تھا کہ جب جناب ابراہیم چھری رکھ رہے تھے تو جناب اسماعیل نے کہا تھا کہ بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لیکن جس وقت امام حسین خیمے میں آئے ہیں آخری رخصت کے وقت, اور جناب سید سجاد سے کہا تھا بیٹا سید سجاد میری شہادت پر یہ وقت امتحان ختم نہیں ہوگا, ابھی تمہیں کو سلاسل پہننا ہے, ابھی زینب کے ہاتھ سے پشت باندھے جائیں گے, ابھی بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. تو میرے مولا سید سجاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, میرے مولا نے کہا تھا بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. اور ہر قدم پر, ہر مصیبت پر میرے چوتھے امام نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. عزاداران امام, یہ میرا وہ مولا ہے. دیکھیے جان کا امتحان, مال کا امتحان, اولاد کا امتحان آسان امتحان ہوتے ہیں, ان ہستیوں کے لیے بہت آسان امتحان ہے, لیکن عزت و آبرو کا امتحان یہ بڑا سخت امتحان ہے. جس وقت مولا کائنات جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں, صرف 2 سال کا سن ہے مولا سید سجاد کا, اور اس وقت مولا کہہ رہے تھے کہ زینب دیکھو کوئی بھی نابالغ بچی سید سجاد کے سامنے بغیر چادر کے نہ, اس لیے کہ اس کی رگوں میں شاہی خون ہے, اس کی رگوں میں ماں کی طرف سے بھی شاہ ایران کا خون ہے, باپ کی طرف سے شاہ عرب کا خون ہے. یہ بڑا غیرت والا امام ہے میرے مولا. عزاداران امام, یہی وجہ تھی. یہ جو امتحان تھا نا, اتنا سخت امتحان کہ جس وقت عصر عاشور جب سب کی شہادتیں ہو گئی اور اشقیاء خیموں کو آگ لگانے کے لیے آ گئے, خیمے جلنا شروع ہوئے, اور اس وقت جب جناب زینب خیمے میں آئی تھی اور آگے سید سجاد کا شانہ ہلایا تھا, اور میرا مولا حالت تب میں تھا اور غش کی حالت میں تھا, مولا نے آنکھیں کھولی تھی اور نظر پڑی تھی کہ پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے. عزاداران امام, میرے مولا نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا اور کہا تھا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے, چچا عباس کہاں گئے. میری بیوی نے کہا تھا سید سجاد سب مارے گئے, اب نہ چچا عباس ہے نہ علی اکبر ہے, اب تم امام وقت ہو, مجھے بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر جا کر اپنی جان بچائیں. اجرکم اللہ, آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. چھٹا امام
گیا. عزاداران امام, عزاداران امام, میرے مولا نے سید سجاد نے یہ جو ایام ہے نا عزاداران امام, ان ایام میں یہ جو دو ہستیاں ہیں سید سجاد اور جناب زینب, ان دونوں نے بڑا بڑا امتحان دیا ہے. کہیں جناب زینب اس رات کو جو شام غریبہ ہے, کبھی حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. عزاداران امام, صرف سکینہ نہیں 18 بچے اس وقت گم تھے, 18 بچے, اور ان 18 بچوں کی لاشیں ملی تھی کہ جب وہ اشریا گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے تھے نا, اسی میں جناب مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی تھی. ارے وہی عاتقہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا کہ جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے. ارے سکینہ دیکھ رہی تھی, سر پر ہاتھ رکھا تھا. ارے جب دیکھا تو کہا بابا, بابا آپ جیسے آج عاتقہ کو پیار کر رہے ہیں ایسے آپ نے کبھی پیار نہیں کیا. تو اس وقت جانتی ہے نا میرے مولا نے کیا کہا تھا, عاتقہ یتیم ہو گئی ہے اس لیے ایسے پیار کر رہا ہوں. وہ بچی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, جو یتیم ہو جاتا ہے ارے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے, اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. عزاداران امام, ارے جس وقت سکینہ خیموں میں آگ لگ رہی تھی, دور سے گھڑ سوار آ رہے, سکینہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. ارے کیا کہتی جا رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی, انا یتیمہ, انا یتیمہ. ارے وہ یہی سمجھتی تھی جب میں یہ کہوں گی میں یتیم ہوں, ارے ان اشقیا کو مجھ پر ترس آئے گا, کیونکہ میرے بابا نے بھی تو عاتقہ کو سر پر ہاتھ پھیرا تھا, کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے تھے. ارے سکینہ کو کیا معلوم تھا جب یہ میرے منہ سے یہ سنیں گے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں تو یہ اشقیا تماچے ماریں گے, ارے کبھی رونے ماریں گے, کبھی تازیانے ماریں گے, یہ گوشوارے پہنائیں گے نہیں, یہ کانوں سے گوشوارے کھینچ کر اتاریں گے. اشرکم اللہ. عزاداران امام, ارے میرا چوتھا امام, میرا چوتھا امام, اس کے لیے جب طوق سلاسل آیا, عرب کا دستور تھا, عرب کا یہ دستور تھا جب طوق پہنایا جاتا تھا نا تو وہ طوق جو بہت بھاری طوق ہوتا تھا اس کے باہر کی طرف نوکیں نکلی ہوتی تھی. وہ نوکیں اسی لیے ہوتی تھی کہ طوق کا وزن بڑھ جاتا تھا. اور عزاداران امام, یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے جس طرح علی اصغر کو وہ تیر